آج شب برات ہے. مختلف سیکٹس کے اندر اس رات کو لے کے مختلف اپروچز بلڈ کی گئی ہیں, مختلف تھیریز ہیں, اور انہی تھیریز کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کے پاس آرگیومنٹس بھی موجود ہیں, ریفرنسز بھی موجود ہیں. لیکن ایک پرتجسس بندہ آج بھی کیوریس ہی ہے کہ اصل میں یہ رات ہے کیا. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اس رات عبادت نہیں کرنی چاہیے, ایک طبقہ ہے جس نے پورے کے پورے پمفلٹ چھپوائے ہوئے ہیں, پوری کی پوری آرگنائزیشنز بٹھائی ہوئی ہیں, پورے کے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ آج کی رات عبادت کس طرح کرنی چاہیے. ایک عام بندہ کنفیوز ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ, دونوں طرح کے آرگیومنٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, دونوں طرف کی آرائیں بلکہ چاروں طرف کی آراء آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ کس کو فالو کریں گے کیونکہ اب آپ کے سامنے چاروں طرف کی رائیں آ گئی ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی, میں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے کریزی کی بہت سی کتابیں پڑھی اور لگنے لگا کہ یہ سارے لوگ ہی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس بھی آرگیومنٹ کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے ان کی کتابوں کے اندر وہ ریفرنسز موجود تھے اس خاص آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے. کسی بھی تھیری کو سپورٹ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کتابوں کے اندر موجود تھی. تو ایسا لگنے لگا کہ کوئی بھی تھیری خراب نہیں ہے, کوئی بھی تھیری غلط نہیں ہے. اس لیے کہیں نہ کہیں بندہ ہلکا پھلکا کنفیوز ہو جاتا ہے. اب کنفیوز کیوں نہ ہو, کنفیوز ہوئے تو فرقے بن گئے. آپ کے سامنے کنفیوژن کی سب سے بڑی مثال موجود ہے کہ فرقے بن گئے ہوئے ہیں, اور ہر فرقے کو اپنے حق پہ ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی دوسرے کو ہے, کیونکہ ان کے پاس آرگیومنٹس موجود ہیں, پرائمری سورسز موجود ہیں جن کو وہ آرگیومنٹس کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. اس کا ایک حل میں نے تب بتایا کہ وہ ایک اہل ذکر نے بتایا تھا کہ گوڈ اورینٹڈ ہو جاؤ, آپ ان جھگڑوں سے باہر نکل آؤ, گوڈ اورینٹڈ ہو جاؤ. بہت سے لوگوں نے تنقید کی, اور تنقید ان لوگوں نے کی معذرت کے ساتھ جنہوں نے کبھی کتابیں نہیں پڑھی, اور اگر پڑھی ہیں تو کسی ایک فرقے کی پڑھی ہوں گی, اور وہ بھی چیدہ کتابیں پڑھی ہوں گی. اگر آپ ملٹیپل فرقوں کی ملٹیپل کتابیں پڑھیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کنفیوژن کا شکار ضرور ہو جائیں گے. تو گوڈ اورینٹڈ ہو جانا ہی اس کا حل تھا, میں نے حل بھی آخر میں عرض کیا. اب آتے ہیں شب برات کی طرف کہ شب برات میں بیسیکلی اتنی کنفیوژن, یہ شب برات سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ واقعی کنفیوژن تو ہے کہ سارے فرقوں کے پاس آرگیومنٹس موجود ہیں. آپ ان کے ریپریزنٹیٹرز کی تقریر سنیں, ان کے خطبات سنیں, وہ آپ کو باقاعدہ آرگیومنٹ دیں گے اور آپ کنونس ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یار آرگیومنٹ دے رہے ہیں, ان کے پاس پرائمری سورسز موجود ہے, کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے. ہماری امت کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امت طالب علم نہیں رہی. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, امت طالب علم نہیں رہی. امت کنورٹ ہو گئی ہے فین فالوورز کے اندر, فین فالوئنگ بن گئی ہے امت, طالب علم تو رہی نہیں. میرا ایک دوست بڑی کنسٹرکٹیو تنقید کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ امت شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے. علماء کے ساتھ اپنے جن کو وہ پسند کرتی ہے, جن کے وہ فینز ہیں اس دور کے اندر, 2022-23 کی بات کر رہا ہوں, جن لوگوں کو بھی وہ پسند کرتی ہے وہ ان کی شخصیت پرستی کی حد تک ان کی پوجا کرنے لگ پڑے ہیں. یہ بڑا سخت لفظ ہے لیکن وہ تنقید پہ پورا ہی اترتا ہے کہ وہ پوجا کرتے ہیں. انہیں ان سے کسی طرح کا ہلکا پھلکا اختلاف ہی نہیں ہے کیونکہ امت خود طالب علم نہیں ہے. انہیں چاہیے ایک بنی بنائی تھیری, ان کا پسندیدہ شخص جیسے ہی وہ تھیری پیش کرتا ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ کبھی اسے پرکھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس نے جو کہہ دیا اوکے ہو گیا, کیونکہ طالب علم نہیں رہی. طالب علمی بڑی مشکل ہے. عقیدت علم کی دشمن ہے, بڑے لوگوں نے کہا تھا, عقیدت علم کی دشمن ہے. وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتی ہے. عقیدت غور و فکر نہیں کرنے دیتی. عقیدت بڑی آسان ہے, علم آسان نہیں. علم کوفت میں ہے, علم جبلتوں کی تسخیر میں ہے. تو کوفت میں کون پڑے بھلا. تو یہ ساری کی ساری کنفیوژنز کا حل ایک ہی ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں 700 دفعہ کہا غور و فکر کر لو, تھوڑا سا استعمال کر لو جو اتنی بڑی میں نے چیز آپ کو عطا کی ہے, عقل, اس کا استعمال کر لو, غور و فکر کر لو, لاجیکلی چیزوں کو پرکھو, ریشنلی پرکھو, تم حق پہ پہنچ جاؤ گے. چیزوں کو پرکھنا بڑا ضروری ہے. لوگ پرکھتے نہیں ہیں, لوگ صرف سننا چاہتے ہیں جسے وہ فالو کرتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے, اور جو اس نے کہا ہم اسے مان لیں گے, اور باقی سب کی باتوں کو کوڑے میں پھینک دیں گے. کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں, جبکہ سب کے پاس سپورٹیو آرگیومنٹس موجود ہیں. اب آتے ہیں ہم جی شب برات بیسیکلی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم بڑا ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے.